ایک ہفتے تک یہاں بیٹھے رہے سردی میں، پوری قوم سراپا احتجاج ہے اور ہر فرد سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، میں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کروں۔ تو جلسے کو روکنے کا انہیں فائدہ کیا ملا، لیکن ہمیں بہت بڑا فائدہ ملا کہ رد عمل میں پورا ملتان امڑ آیا، باہر سے لوگ آئے۔ ایسی حرکت نہ کرتے تو شاید ایسی بات سامنے نہ آتی۔ اب ہم انشاءاللہ 13 دسمبر کو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جلسہ فقید المثال جلسہ ہوگا اور یہ جلسہ ریفرنڈم ہوگا سلیکٹڈ حکومت کے خلاف، جعلی حکومت کے خلاف، انشاءاللہ العظیم۔ کل بروز اتوار ملک بھر میں پی ڈی ایم کے کارکن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ملتان کی سرکار کے رویے کے خلاف، تشدد کے خلاف احتجاجی مظاہرے کریں گے اور لاہور کے لیے لوگوں کو تیار کریں گے۔ میرے بھائی صحافی حضرات، یہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کورونا کی آڑ لے رہے ہیں۔ جب کورونا نہیں تھا تو تم نے کون سا تیر مارا تھا؟ کون سے یہاں شہری حقوق بحال تھے؟ کون سے یہاں چیزیں سستی تھی؟ آلو کی قیمت دیکھیں، پیاز کی قیمت دیکھیں، ٹماٹر کی قیمت دیکھیں، خوردنوش کے اشیاء کی قیمتیں دیکھیں۔ اس وقت یہ چیزیں کیا سستی تھی، اب مہنگی ہو گئی ہے۔ اس وقت روپے کی قدر میں اضافہ تھا کورونا کی وجہ سے یا ہمارے جلسوں کی وجہ سے اس میں کمی آ گئی؟ اس وقت میں تمہارا حال یہی تھا۔ ہم مانتے ہیں کورونا ایک بیماری ہے، عالمی وبا ہے، مگر ہمارے سیاستدان کورونا پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کورونا وبا ایسی ہوشیار، دانشمند اور عقل مند ہے، شاید ان سے بھی زیادہ، کہ ہمارے جلسوں پر تو وہ چڑھ دوڑتا ہے، لیکن جب ان کے جلسے ہو، ان کی میٹنگز ہو، تو ادھر یہ کورونا نہیں جاتا۔ بڑا ہوشیار کورونا ہے۔ اس وقت پنجاب بھر میں ہمارے سینکڑوں کارکن 3 ایم پی اوز کے تحت ایک مہینے کے لیے ان کو نظر بند کیا گیا۔ دیکھیں، ہم تو شاید کسی مرحلے پر یہ فیصلہ کریں جیل بھرو تحریک کا، تو تم جیل سے ہمیں نہیں ڈرا سکتے، نظر بندی سے ہمیں نہیں ڈرا سکتے، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرو، مگر ٹھیک کرنے کی تم میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ 2.5 سال میں
غربت کی سطح 35% سے 45% تک پہنچ گیا ہے۔ کوئی ہے تم میں شعور، کوئی ہے تم میں سمجھ بوجھ؟ نہیں ہے۔ غریب کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ غریب کے بچے ہاسپٹل کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اسپتالوں کا حال کیا کیا ہے تم نے؟ مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ پشاور میں جو ویل چیئر ہے جس میں مریض کو لے جایا جاتا ہے، اس کا بھی فیس لیتے ہیں، اس کا بھی فیس لیتے ہیں۔ تو جناب والا، میں پی ڈی ایم کے مرکزی نائب صدر کی حیثیت سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں وفاقی حکومت پر بھی اور پنجاب حکومت پر، کہ اگر آپ نے ملتان والا کھیل لاہور میں کھیلنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ قوم کو تصادم کی طرف مت لے جاؤ۔ ہم نے کوئی آئین کی وائلیشن کی؟ ہم نے کوئی قانون کو ہاتھ میں لیا؟ ہم اپنا جمہوری آئینی حق جو ہمیں آئین دیتا ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے 5 جلسوں میں نہ کسی حکومتی ادارے کو نقصان پہنچایا، نہ پبلک کو نقصان پہنچایا، تو پھر اس 6ٹھے جلسے میں بھی ہم پرامن ہوں گے اور آپ کی اقتدار کو چیلنج کریں گے۔ لیکن اگر آپ بکڑاہٹ کا شکار ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہیں، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کابینہ سمیت استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، کیونکہ اب آپ کے پاس اکثریت نہیں رہی۔ اب آپ اقلیت میں ہو کر حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پی ڈی ایم کا راستہ نہ روکا جائے۔ ابھی تو ہم نے اسلام آباد آنا ہے، ابھی تو ہم نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں آگے جا کر۔ 8 تاریخ کو سربراہی اجلاس ہے، اس میں بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ سیاسی جنگ آئینی طور پر لڑنا چاہتے ہیں، پرامن ہو کے لڑنا چاہتے ہیں، اور جو قوتیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پشت پر ہیں، ان کے لیے بھی ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنا آئینی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، سیاسی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اور بدترین دھاندلی کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت کے خلاف وہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اور وہ جنگ انشاءاللہ جیتیں گے۔ آپ نے بیچ میں نہیں آنا۔ آپ اگر بیچ میں آتے ہیں اور اب تک جو شواہد ہمیں ملے ہیں اور آپ آتے رہے ہیں، تو پھر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہمارا نام نہ لو۔ اگر نام لینے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ایسی حرکتیں بھی مت کرو۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ کوئی پی ڈی ایم نے ایسا کیا ہے کہ نام نہیں لیے جائیں گے اداروں کے سربراہان کے؟ مولانا صاحب کو کہا گیا ہے کہ یا تو نام لینے ہیں تو پی ڈی ایم کے تمام
तमाम क़यादत ने लेने चाहिए, अगर नहीं लेने चाहिए तो आपने भी नहीं लेने, ये कोई ऐसी कोई तजवीज़ या कोई ऐसा कोई फैसला हुआ है? देखिए, हम तो रोज़े अव्वल से नहीं लेना चाहते थे, मगर कोई पहलवान बन के ये तअस्सुर देता है कि जी ये तो शो पीस है, करने वाला मैं हूं, तो फिर आप बताएं कि हम कहां जाएं। अच्छा मौलाना साहब, ये नून लीग इस वक्त इस्तीफे के ऑप्शन पे गौर कर रही है, क्या जेयूआई भी इस तरह का फैसला कर रही है? हम तो रोज़ अव्वल से हल्फ लेने के कायल नहीं थे। हम तो दाई हैं इस बात के कि जो आखिरी और सबसे बड़ा जो ऑप्शन है हमारे सामने वो इस्तीफों का है, बशर्ते कि पीडीएम के तमाम जमातें उस पर इत्तिफाक करें। मौलाना साहब ये बताइएगा कि हुकूमत बार बार कह रही है कि अगर पीडीएम जलसे करती है हम इनको नहीं रोकेंगे, लेकिन जिम्मेदारान के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, इस पर आप क्या? एफआईआर दर्ज करें, उनको अगर जरूरत है हमें गिरफ्तार करें, हम तो तैयार हैं कि अगर हमने कहीं कानून की वायलेशन की है, कहीं आइन की वायलेशन की है, कानून को हाथ में लिया है, हुकूमत को इख्तियार है, उस इख्तियार को तो मैं नहीं छीन सकता, लेकिन बिला वजह अगर हमारे जलसों को रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर तसादुम होगा, मुजामत होगी। हैदरी साहब ये बताएं कि लाहौर जलसे में इस्लामाबाद आने की तारीख का ऐलान होगा या ये फैसला 8 दिसंबर को कर लिया जाएगा? दूसरा ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब खिताब करेंगे लाहौर के जलसे से? देखिए, इसका इख्तियार मैं नहीं रखता। ये ऐलान पीडीएम के इंशाअल्लाह इजलास में होगा कि इस्लामाबाद की तरफ कब वो मार्च होगा, और इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करना है उसने, तो पार्टी ने फैसला करना है। ये सवाल उनसे जब मौका मिले तो आप करें। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा, जैसे आपने ये कहा अभी कि हुकूमत को हट जाना चाहिए, उसके पास अब अक्सरियत नहीं बल्कि अक़लियत है, तो अगर अपोजिशन अक्सरियत में है तो फिर पार्लियामेंट हाउस के ज़रिए तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन पर क्यों गौर नहीं किया जा रहा? क्या ये ऑप्शन भी रखा गया है या नहीं, इस पर भी आप सोच रहे हैं या नहीं? और इसके साथ ये बताइएगा कि आपकी पार्टी के अंदर मौलाना हाफिज हुसैन अहमद जो हैं वो आप पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं, और एक दिन पहले उन्होंने एक इदारे के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मौलाना गफूर हैदरी जिस इदारे पर अब तनकीद कर रहे हैं खुद वो वजारत आला के उम्मीदवार के तौर पर उनके सामने गए थे और फिर उनकी बात नहीं बनी थी। इस हवाले से आप क्या कहें? जहाँ तक हाफिज साहब की बात है, हम उसके लिए दुआ करते हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। वो पार्टी के अंदर के मसाइल हैं, अगर कोई मीडिया के पास चला गया है वो उसकी मर्ज़ी, मैं उसके लिए दुआ गो हूँ। जहाँ तक जी जहाँ तक तहरीक अदम एतमाद की, मैं कहता हूँ कि चूँकि मैं एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो ऐसे बड़े फैसले भी हमारे इदारे ही करेंगे, वो जब भी करना चाहें कर सकते हैं। जी देखिए, ये फैसला तो हमने मिलके करना है। जब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जेयूआई और बाकी जो हमारी जमातें हैं सब इत्तेफाक करेंगे तब ये फैसला होगा, उसका अनाउंस होगा। एक मिनट, दूसरी बात ये है कि आपने कहा कुर्बानी, तो देखिए कुर्बानी, तहरीकों में कुर्बानी दी जाती है। अगर आपको याद हो, यहाँ एक वो बनी थी मीसा के जमहूरियत के हवाले से, मियां नवाज शरीफ और हमने सब ने यार्डी, तो आपको याद होगा कि उस वक्त हमारी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में भी हम हुकूमत का हिस्सा थे, लेकिन जब कायदीन ने फैसला किया तो हमने इस्तीफ़े दे दिए, हुकूमत छोड़ दिया। तो अगर ऐसा मरहला आया तो मुझे नहीं मालूम कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम में शामिल होते हुए
بھی استعفیٰ نہیں دے گی، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ سارے فیصلے ہم انشاءاللہ مل کر کریں گے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ مرحلہ بھی آئے گا کہ ہم سب مل کر استعفوں کا فیصلہ کریں گے۔ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ایک پہلوان ہے جو تاثر دیتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہے، یہ تو کچھ نہیں، یہ کون ہے پہلوان؟ آپ اتنا بے خبر بھی اپنے آپ کو نہ رکھیے، آپ کو پتا ہے جی۔ 20ویں دفعہ تو ہم نے نام لیا ہے، گھبرا کیوں رہے؟ کیا مطلب، کیا فائدہ ہے؟ جب ایک سوال بوسیدہ ہو جائے، زائد المیاد ہو جائے، اس کو بار بار دہرانا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی عقل مندی۔ جی، ابھی نیا شروع ہوا ہے عمران پیکیج۔ عمران پیکیج میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جو لایا گیا ہے جن اسائنمنٹس کے تحت کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، کشمیر بیچنا ہے، 18 ترمیم ختم کرنی ہے، ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنی ہے، مختلف 5-6 پیکیجز ان کو دیے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ کمپلیٹ پیکیج نہیں ہوتا تب تک عمران نہیں جائے گا۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس تحریک میں جنوری، فروری، مارچ سے پہلے جائیں گے؟ دیکھیے، ہم تو روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ عمران عالمی اسٹیبلشمنٹ اور بالخصوص یہودی ایجنٹ ہے اور قادیانیوں کا سہولت کار ہے، اور اس کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ سارے کام FATF کا کام بھی اس سے لے لے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کام بھی اس سے لے لے، قادیانیوں کے لیے سہولت کاری، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہے۔ تو یہ تو ہمارا موقف تھا روز اول سے جو ثابت ہو رہا ہے، ایک ایک جملہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ، مجھے ایئرپورٹ جانے۔ اسی جگہ پہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، ایک طرف آپ استعفوں کی بات کر رہے ہیں ابھی، دوسری طرف جی بی میں جو پچھلی پریس کانفرنس آپ نے یہاں پہ کی تھی تو وہاں پہ بھی آپ سے پوچھا گیا تھا کہ وہاں پہ کیا حلف اٹھائیں گے یا نہیں۔ آپ لوگوں نے کہا PDM کی قیادت مل کے فیصلہ کرے گی۔ اب آپ لوگوں نے وہاں پہ حلف اٹھانی ہے، ایک طرف جو ہے وہ آپ حلف اٹھا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ استعفے دے رہے ہیں، یہ دوگلا پر نہیں ہے؟ دیکھیں اگر بات استعفوں کی آئی تو ممکن ہے کہ گلگت بلتستان بھی اس میں شامل ہو۔ جو لوگ ہمارے ٹکٹ سے جیتے ہیں، ظاہر ہے وہ ہماری بات مانیں گے، تو یہ پھر PDM کی قیادت کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کہاں کہاں استعفیٰ دیں گے۔ پہلے قومی اسمبلی سے دیں گے، صوبائی اسمبلی سے دیں گے، گلگت بلتستان سے۔ یہ ایک فرد میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ فیصلے اب ہو چکے ہیں اور میں اس کا اناؤنس کر رہا ہوں۔ جی، لاہور میں جو جلسہ ہو رہا ہے نا، یہ پہلا مرحلہ ختم ہوگا، اس کے بعد لانگ مارچ ہوگا سر۔ میں نے کہا 8 تاریخ کو PDM کا اجلاس ہے، اس میں انشاءاللہ ساری چیزیں۔ بہت شکریہ۔ ایک بات بتا دیجیے گا، آپ کا لاہور کا جو جلسہ ہو رہا ہے 13 دسمبر کا، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی